وعلى رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين بالرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتمشيط الآتش متفق عليه وهذا لفظ البخاری صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہم نے حدیث مبارکہ موضوع بحث رکھی ہے اس میں حضور نبی اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان پر 5 حقوق اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے اس پر چند الفاظ حسنہ جو کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کیا ہیں؟ 5 حقوق۔ اب اس میں سب سے پہلا حق کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رد السلام، کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، اس سے ملے، تو کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے سلام کرے، اور جس سے سلام لیا جائے رد السلام، وہ اس کے پھر سلام کا جواب دے۔ اب یہ سلام ہے کیا؟ ہم دنیا کے تمام مذاہب اٹھا کے دیکھیں، کسی کے اندر اتنا حسین ملاقات کا طریقہ نہیں ملتا، لیکن مسلمان کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص انعام ہے، یہ دین حق ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو دعائیہ کلمات میں دوسرے مسلمان کو اس پر سلامتی، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور اس کو مفسرین کرام اور محدثین نظام لکھتے ہیں کہ سلام تحیۃ المسلم ہے۔ تحیۃ المسلم یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم دوسرے مسلمان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم، تمہارا مال، جان، احباب، سارا جتنا بھی تمہارا مال و زر ہے، تمہاری جان ہے، تمہاری اولاد ہے، وہ ہم سے محفوظ ہے۔ یہ تحیۃ المسلم ہے، مسلمان کا مسلمان سے وعدہ ہے، تو اسے تحیۃ المسلم کہا جاتا ہے۔ آئیے پھر دوسری چیز کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو بیان فرمائی وعیادۃ المریض، فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی عیادت کرنا، اس حدیث مبارکہ کی روح سے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق ہے۔ آج ہم پتہ ہونے کے باوجود ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ قیامت کا دن ہوگا، کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ بندے سے پوچھا جائے گا تو بندہ کہے گا مولا تو بیمار نہیں ہوتا، تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے پتہ تھا اور تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے۔ اگر تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تو وہاں پہ تم میری دعاؤں میں، اس کی دعاؤں میں تم مجھے پاتے۔ تو اتنا عظیم عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ اب آئیے تیسری چیز ہے اتباع الجنائز۔ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے، ہر انسان نے اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے، کل من علیہا فان، اور اس دنیا کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اگر ذات رہنے والی ذات ہے تو وہ تمہارے رب ذوالجلال کی ذات ہے۔
تو فرمایا کہ جب کوئی انسان مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اتباع الجنائز، فرمایا کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کا جنازہ ادا کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ کریم تاجدار کائنات کی اس حدیث مبارکہ کی روح سے تیسرا حق ہے مسلمان کا۔ اور آج ہمارے لیے یہ المیہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے باپ کی میت پڑی ہوتی ہے، ہمارے بھائی کی میت پڑی ہوتی ہے، ہمارا یہ المیہ ہے، دین سے اتنی دوری ہے کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ، اپنے رشتہ دار، ان کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن ہمیں جنازہ نہیں آتا ہوتا، تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج دین کے ساتھ اگر جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی نیک ہوں گی، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی بنیں گی۔ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم دنیا میں کوئی باپ کو دھوکہ دے دیا اور بھائی کو بھی دھوکہ دے دیا، لیکن میرے بھائیوں مرنے کے بعد پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو کے آنا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو تیسرا جو حق کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہے وَإِتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ ادا کرنا، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایک محلے میں سے ایک شخص نے بھی پڑھ لیا تو سب کا ادا ہو گیا۔ اب آئیے چوتھا حق کیا ہے اس حدیث کی روح سے، فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، جب کوئی مسلمان تمہیں دین کی یا ویسے کھانے کی دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ کریم تاجدار کائنات نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر چوتھا حق ہے۔ جب کوئی مسلمان تمہیں کھانے کی یا پھر دین کی، نماز کی، روزے کی، اچھی بات کی اور اچھے کام کی تمہیں دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا اور مسلمان کے اوپر مسلمان کا حق ہے۔ آئیے آگے پانچواں، اللہ اکبر، وَتَمْشِيطُ الْعَاطِشِ، اس حدیث کی روح سے جو پانچواں حق کریم تاجدار کائنات نے کتنا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا، فرمایا کہ جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے، وَتَمْشِيطُ الْعَاطِشِ، چھینک آئے، اس کی چھینک کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز بچوں، اس چیز کو دیکھیں کہ ہمیں کتنا خوبصورت دین حق ملا ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چھینک کا جواب دینا۔ وہ جواب کیا ہے؟ جب چھینک آتی ہے تو پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، یہ شکر الحمدللہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں جو اس چھینک کو سن رہا ہے اس نے پڑھا الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کی۔ جب اس نے اللہ کی تعریف بیان کی تو دوسرا مسلمان اس کا جواب کیا دینے لگا ہے؟ یرحمک اللہ، تجھ پر اللہ رحم فرمائے۔ تو ہماری تو ملاقات بھی دعاؤں سے ہے، اور ہر عمل میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعائیں دے رہا ہے۔ آج دعاؤں کی بجائے ہم مسلمانوں کے اندر نفرتیں پھیل رہی ہیں، آج ہمارے اندر قدورتیں آ رہی ہیں، ہم دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، دوسرے کو ہم اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، لیکن دین حق تو یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کو دعاؤں کے ساتھ ملاقات بھی کریں، دعاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وقت بتائیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ کریم سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔